مجھے بےحد خوشی ہے کہ آج اس جلسے کی میں جناب عامر علی خان صاحب تشریف فرما ہیں اور ان کے ساتھ ظہیر کے بیٹے فخر علی خان صاحب بھی موجود ہیں۔ میں آپ کو بات یہاں سے شروع کروں کہ فیض عام ٹرسٹ جو 1984 میں قائم ہوا تھا، اس کے بعد سے 40 سالہ جو ہم نے کا فنکشن کیے تھے، اس میں جیسا رضوان صاحب نے بتایا کہ بہت ساری باتیں بتا دی گئی تھی، لیکن آج اس جلسے میں ہمارا مقصد ہے کہ ان لڑکے لڑکیوں نے جو تعلیمی میدان میں اپنے گول کو حاصل کر لیا ہے اور اب جو ہے سیٹ اپ ہو کے وہ خود اپنا یا تو کچھ کاروبار کر رہے ہیں یا کسی مقام پر فائز ہیں یا کوئی جاب کر رہے ہیں، ان کو آپ سے روشناس کیا جائے۔ میں یہ کہوں گا کہ اور ایک بات ہے یہ کہ فیض عام ٹرسٹ شروع میں جو شروع ہوا تھا، اس وقت ہم اسکول کے بچوں پر توجہ دیا کرتے تھے، چاہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی لڑکا یا لڑکی بغیر پڑھے نہ رہے، تعلیم حاصل کرے۔ یہ مقصد سے اسکولی تعلیم سے ہم نے ہمارا کارواں شروع کیا، لیکن جیسے جیسے بچے بڑھتے گئے پھر ہم نے یہ بھی سوچا کہ یہ بچے جو میٹرک میں پڑھ کر اب کالج میں آ رہے ہیں تو وہاں پر ان کو تعلیم تو مل ہی رہی ہے، وہ انٹر کریں گے، ڈگری کریں گے، لیکن وہ اب یہ سوچے کہ وہ اپنے فیملی کو کس قسم کی سپورٹ دیتے ہیں۔ فیملی کو سپورٹ دینا ہے، پھر معاشرے میں ان کا ایک مقام بنانا ہے اور قوم کی بھی خدمت کرنا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس تعلیم کے معاملے میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، اور بڑی بدنصیبی ہمارے پاس یہ بھی ہوتی ہے کہ بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بس آپ میٹرک پڑھیے، زیادہ سے زیادہ انٹر پڑھیے، بہت ہو گیا تو ڈگری کر لیجئے اور پھر شادی کریے، اپنا گھر بچائیے۔ لیکن ہمارا مقصد الگ ہے۔ فیض عام کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اسکول کی تعلیم تو ہم دلائیں گے انشاءاللہ پوری، جہاں سے بھی ہم لے رہے ہیں مارکس کے جو اس کا نارمس ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ کالج میں داخلہ لیں گے، انٹر یا ڈگری میں جائیں گے، تو آپ ایک ایم کے ذریعے آپ کو پڑھنا ہے، یعنی کہ بس تعلیم حاصل کرنا ہے، پڑھ لینا ہے اور شادی کر لینا ہے۔ یہ میں لڑکیوں کے واسطے کہہ رہا ہوں۔ تو اس نظریے کو ہم سامنے رکھ کر ہم جو ہے ہر وقت ہمارے پاس سیشنز ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے میں، اور ہم ان کے مائنڈ سیٹ کو بدلنا چاہتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا کورس ان کے لیے مفید ہے اور کون سا کورس وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو کیا وسائل ہیں، کیا ان کے آگے کے لیے کیا ان کو اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ اپنی گھر کی بھی جو ہے سپورٹ کرے اور پھر فیملی اور ملک کی سپورٹ کرے۔ اس میں کافی دشواریاں ہوئی مجھے شروع میں، کیونکہ جتنے بچے ہمارے پاس تھے اس زمانے میں میٹرک سے جو ہے کالج میں آئے تھے، تو میٹرک میں ان کو ان کے مارکس کے بنا پر بعض کو جو ایل کے جی سے آئے تھے ان کو پورے 10-12 سال تک ہم ان کو پڑھاتے رہے، لیکن جب وہ کالج میں آئے تو پھر ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ان کو موٹیویٹ کریے کہ اب یہاں سے آپ کا اگر کوئی اسپیسیفک گول ہے تو چلیے بتائیے، ہم آپ کو آگے کی تعلیم بھی آپ کو اسکالرشپ دے دیں۔ نہیں، اگر آپ صرف پڑھنے چاہ رہے ہیں، انٹر کر کے لیں گے یا ڈگری کر کے آپ آگے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو گول اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہمارے لیے بالکل بیکار بات ہو جاتی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے اور خالی اتنا پڑھ کے آپ شادی کریں۔ تو اس نظریے کو میں سامنے رکھتے ہوئے کافی محنت ہم کو کرنی پڑتی ہے۔ بچوں کو بلاتے ہیں، آپ جانتے ہیں، بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو بھی ہم بلاتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس کا رہنا اس بات سے ضروری ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں لڑکیوں کے معاملے میں خاص طور سے کہ بچہ لڑکی جو ہے ان کی پڑھے گی یا شادی کرے گی۔ ہم سمجھانا چاہتے ہیں ان کو کہ بھائی آپ
اگر جو ہے بچے کو پڑھائیں گے اور وہ اگر کچھ کام کریں گی یا کچھ ہنر سیکھ کے کچھ کمائیں گی، کمانا شروع کریں گی، تو آپ ہی کے لیے اچھا ہے کہ اس کو آگے چل کے جہیز کی لعنت سے وہ دور ہو سکتے. وہ بھی ہمارے دماغ میں تھا کہ کس طریقے سے ہم جہیز کی لعنت کو دور کر سکتے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ اس معاملے میں سیاست ملت فنڈ سے بھی کوششیں ہو رہی ہیں. ان کے ساتھ بھی ہم مل کر جو ہے دو بدو پروگرام آپ جانتے ہیں کہ کرتے ہیں وہاں پر، جہاں پر رشتے جو ہے 1 to 1 بیسس پر جو ہے رشتے طے ہوتے ہیں بغیر جہیز کے، اور بہت ہی کامیاب جو ہے وہ پروگرام ماشاء اللہ سے ہو رہا ہے. وہ تو ایک وسیع کام ہے، لیکن میں یہی سوچتا تھا کہ ہمارے جو بچے ہیں کم از کم ہم ان کے اگر مائنڈ سیٹ کریں ان کے پیرنٹس کے ساتھ، تو شاید ہم اگر سکسیزفل ہو جائے تو ہم یہ کام جو آج ہمارے پاس مسلمس میں جہیز کا لعنت کا کام چل رہا ہے وہ کسی حد تک دور ہو جائے. الحمدللہ اس میں بھی کافی کامیابی ہوئی، اور آپ کو بھی میں بتاؤں گا کہ ہمارے پاس تقریباً 3,469 ٹو بی ویری ایگزیکٹ بچے ہمارے پاس انرول ہے جو اسکول اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں، جن پر ہم ابھی تک 9,78,07,605 روپے خرچ کر چکے ہیں. یہ بچے جو انٹر میں اور ڈگری کورس میں آتے ہیں ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کو ہم گائیڈ کریں، ان کو شارٹ ٹرم کورسز کی طرف مائل کرتے ہیں. اسکل ڈیولپمنٹ کورسز ہیں اور دوسرے پیرامیڈیکل کورسز ہیں، اور ماشاءاللہ کافی جو ہے بچے ہمارے یہ کورسز میں تعلیم حاصل کر کے جو ہے کمانا بھی شروع کرتے ہیں. میرے پاس یہاں فگرز ہیں، ہم نے بہت سارے بچوں کو جو بلایا تھا. 1,097 بچے ایسے ہیں ہمارے پاس جو پورے تعلیم حاصل کر کے اس میں ویل پلیسڈ ہے. اس میں وہ مختلف جو ہے ایونیوز میں وہ لوگ مہارت حاصل کر کے اپنی روزگار کما رہے ہیں، اور کئی ایک بچے اس میں ایسے بھی ہیں جو بیرون ملک بھی چلے گئے ہیں، وہاں بھی پڑھ رہے ہیں اور وہاں بھی کما رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں یہاں پر ہمارے ڈونرز کا اور ہمارے ویلویشرز کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے ہم پر جو ہے کانفیڈنس کا اظہار کیا اور یہ بچوں کی تعلیم ممکن ہو سکی. مختلف ایونیوز میں بعض لوگ اکاؤنٹس میں، بزنس فیلڈ میں، ایڈمنسٹریشن، ہاسپٹل مینجمنٹ، لیکچرر، اور آپ کی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، لائر، ڈاکٹر، سافٹ ویئر ڈیولپرس، انفارمیشن آف سسٹمس، پروگرامنگ، سول انجینئر اینڈ میکینیکل انجینئر، الیکٹریکل انجینئر، اے سی ٹیکنیشین، الیکٹریکل ٹیکنیشین، ڈیزل میکینک، اور ایم بی بی ایس کے بھی ہے، ایم بی بی ایس، فارماسسٹ، ڈینٹسٹ، میڈیکل کوڈنگ، اور ڈی ایچ یو ایم ایس، وہ ڈی ایم ایل ٹی. بہرحال کئی جو ہے بہت بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے جس میں ہمارے مختلف بچے مختلف یہ ایونیوز میں پڑھ کر جو ہے آج روزگار پہ لگے ہوئے ہیں. ہم یہ چاہ رہے تھے اس میٹنگ میں کچھ ایسے بچوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں جو ہمارے سکسیزفل اسٹوڈنٹس ہیں جو دستیاب ہو سکے. کچھ بچے پورے بچے تو نہیں آ سکے، اور ابھی بھی جو چونکہ کالجز وغیرہ چل رہے ہیں، یا وہ بچے جو روزگار پہ لگے ہوئے ہیں، جابس پر ہیں یا دوسرے اپنے کاموں پر ہیں، تو پورے بچوں کو تو ہم نہیں بلا سکے، لیکن کچھ بچوں کو ہم یہاں بلائے ہیں جو ابھی یہ رپورٹ کے بعد وہ پیش کیے جائیں گے اور وہ اپنے تاثرات کا بھی اظہار کریں گے. اس کے بعد ایک چیز جو ہم کو بہت ہی سپورٹیو ملی ہے وہ ہے ہمارے فرج یاسمین جو ہماری ٹرسٹی ہے اورنگ آباد کی. ان کی طرف سے ایک فنڈ جو بنا ہے انہوں نے BRMS کے نام سے، تقریباً 1.5 کروڑ کا ہے، میرے خیال سے پورا 1.5 کروڑ کا فنڈ ہے. اس میں مختلف جو ہے الگ الگ ایونیوز پر جو ہے بچوں کی مدد کی جاتی ہے، اور وہ
कायम तो हुआ है औरंगाबाद में, लेकिन वहाँ से ये पैसे यहाँ भी जाते हैं और उनके तकरीबन 23 बच्चे हमारे पास इस वक्त ज़ेर तालीम है। बहुत सारे बच्चे तालीम हासिल करके जो है अब काफ़ी सेटल हो गए हैं और कुछ बच्चे जो है अब्रॉड भी गए हुए हैं। इन्होंने जो हमारे को अभी तक यहाँ पर पैसे दिए हैं तकरीबन 20 लाख के करीब तक उन्होंने हमको अभी तक पैसा दिया है और ये उनके बच्चों पर जो है खर्च हो रहा है। और ये बहुत ही पर्सनल टच में रहते हैं बच्चों की और उनको भी हम मोटिवेट करते हैं इनके बच्चों को कि आप पढ़कर जो है आप कुछ हासिल कीजिए और कुछ काम कीजिए। मैं समझता तो एक 5% बच्चे ऐसे होंगे इनके बच्चों में जो पूरी तालीम हासिल करके रोज़गार हासिल नहीं करे, घर में बैठ के कुछ पढ़ ले रहे या शादी करें, लेकिन 95% बच्चे ऐसे हैं जो माशाल्लाह जो है कोई ना कोई रोज़गार से जुड़े हुए हैं और अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। वो बच्चों को जो यहाँ बैठे हुए हैं मुख्तलिफ एवेन्यूज़ में हैं, मैं रिजवान साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो उनको जो है आपको आइडेंटिफाई करें और कुछ आकर यहाँ बात करना चाहते हैं, बात करेंगे ताकि आप उनसे रोशनास हो सकें। तो सपोर्ट की भी ज़रूरत है, वो खुद काम करना चाहिए। तो ये बड़ी खुशी है कि मेरे बरादर मोहतरम जाहिद अली खान साहब ने मुझे तयफ़ुन दिया कि ये काम भी हम स्किल डेवलपमेंट का करेंगे। तो कई एक सेंटर्स हमने शुरू किए हैं। एक तो मस्जिद ख़ज़ाने आप में सियाफत स्किल डेवलपमेंट सेंटर के नाम से किया जा रहा है, जहाँ पर CCTV कैमरा, सेल रिपेयरिंग, LED बल्ब और कंप्यूटर के क्लासेस मुनक़द हो रहे हैं फ्री ऑफ चार्ज। कई बैचेस अभी तक ख़त्म हो गए और माशाल्लाह से बच्चे भी जो बैचेस ख़त्म करे हैं इस वक्त अपने अपने कारोबार लगा के काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ बोलने का मकसद यही है, मेरी माँ बैठी है, कि आप कि वो बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं या कुछ उनके पास टाइम है, आप लोग भी पुरानी सिटी ओल्ड सिटी के हैं, तो आप वहाँ पर भी जाइए, वहाँ पर आपको फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। और हसन नगर में भी, शाहीन नगर में भी हमने आयशा अफंदी मतीनुल जब्बार स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया है, वहाँ के भी कई बैचेस निकल गए। बोलने का मकसद यही है कि ये छोटे छोटे जो हुनर है उनको हमारे लड़के लड़कियाँ जो है सीख कर जो है, हमारा मकसद यही है कि तालीम के साथ उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए तालीम की और कमाना चाहिए।